رب کریم نے قرآن مجید فرقان حمید میں سورۃ البقرہ کے اندر جب اہل ایمان کی تعریف بیان فرمائی تو فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، فرمایا ایمان والے وہ ہیں جو اللہ رب العزت سے سخت شدید محبت کرتے ہیں۔ جب محبت میں شدت آتی ہے تو محبت عشق بن جاتا ہے۔ تو رب کریم نے فرمایا اہل ایمان کی صفت اور تعریف یہ ہے کہ جو بھی مومن ہوگا وہ اللہ رب العزت سے عشق لڑاتا ہوگا، رب سے عشق کرتا ہوگا۔ اور اللہ رب العزت کا عشق، اللہ رب العزت کی محبت ایک ایسی چیز ہے جس دل میں بھی آباد ہو جائے اس دل کو سوائے رب تعالیٰ کے ذکر کے، رب تعالیٰ کی یاد کے، رب تعالیٰ کے تذکرے کے، رب کریم کی باتوں کے، رب کریم کے کلام کے کچھ بھاتا ہی نہیں۔ بس وہ ہر وقت مولا کا ذکر کرتا رہتا ہے، وہ جس حال میں ہو مولا کو یاد رکھتا ہے۔ اس لیے رب کریم نے اہل جنت کے طبقے کی جب گفتگو فرمائی تو فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون۔ رب کریم نے فرمایا میرے متقین پرہیزگار وہ لوگ ہیں جو ہر وقت چاہے کھڑے ہوں، چاہے بیٹھے ہوں، چاہے لیٹے ہوں، فرمایا پہلوں کے بل لیٹ کر بھی اپنے رب کو یاد کرتے رہتے، ان کے دلوں سے کبھی رب کی یاد نہیں جاتی، وہ ہر وقت اپنے رب کو یاد کرتے رہتے۔ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم آپ سفر کر رہے تھے، ایک دیہات سے گزرے، دیہات میں رہنے والے ایک دیہاتی شخص نے التجا کر دی کہ حضور رب تعالیٰ سے دعا کریں کہ رب کریم مجھے اپنی محبت عطا فرمائے، اپنا عشق عطا فرمائے۔ آپ نے فرمایا اللہ کے بندے تو نے بڑا سوال کر لیا، بہت بڑا سوال ہے، تیرا کام نہیں کہ اللہ رب العزت کے عشق کو برداشت کرے۔ وہ عرض کرتا ہے حضور بس رب تعالیٰ سے دعا کرے رب کریم ایک ذرہ اپنے عشق کا عطا فرما دے۔ آپ نے فرمایا کہ ایک ذرہ بھی تو اس سے زیادہ ہے، بس رب سے دعا کرتے رب کریم ذرے کا آدھا حصہ تجھے اپنی محبت کا عطا فرما دے، ذرے کا بھی آدھا حصہ۔ ہاتھ اٹھا لیے، دعا مانگی، اس کے حق میں باری تعالیٰ اس کے سینے میں آدھا ذرہ اپنے عشق کا عطا فرما دے۔ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم دعا فرما کے چل دیے۔ ایک مدت کے بعد پھر اسی بستی سے گزر ہوا، جب واپس گزرے آپ نے اس کا نام پوچھا کہ فلاں آدمی اس بستی میں رہتا تھا، اب کہاں ہے، کیسا ہے؟ جب احوال دریافت کے تو لوگوں نے بتایا وہ تو دیوانہ ہو گیا ہے، مجنوں ہو گیا ہے، پاگل سا ہو گیا ہے۔ آپ نے فرمایا وہ کہاں ملے گا؟ لوگوں نے کہا اور کہاں؟ وہ پہاڑوں میں، بیابانوں میں، کہیں جنگلوں میں ملے گا، آبادی کے ساتھ اس کا کوئی سروکار نہیں رہا۔ آپ نے پوچھا کہ کسی نے اس کو دیکھا بھی ہے؟ کسی شخص نے بتایا کہ اسی سائڈ پہ، اسی سمت جا رہا تھا، ایک پہاڑ کی طرف اشارہ کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم اس کے بتائے ہوئے راستے کی طرف چل دیے۔ آپ نے اس کو ایک پہاڑی کی چوٹی پر پایا، وہ جس کو عشق کا آدھا ذرہ ملا تھا، وہ پہاڑی کی چوٹی پر کھڑا ہے اور آسمان کی طرف نگاہیں اٹھائے تک رہا ہے اوپر کی طرف۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم اس کے قریب پہنچے، قریب پہنچ کر فرمایا السلام علیکہ یا عبد اللہ، اے اللہ کے بندے تجھ پر سلام ہو۔ عیسیٰ علیہ السلام نے سلام کیا مگر وہ خاموش کھڑا رہا۔ آپ نے پھر سلام کیا، وہ پھر بھی خاموش رہا، حتیٰ کہ 3 بار آپ نے سلام دہرایا، اے اللہ کے بندے تجھ پر سلام ہو۔ اب اللہ کا نبی آیا ہے، سلام کر رہا ہے، لیکن اس کو پتا نہیں کہ میرے قریب کون کھڑا ہے، وہ اپنی دھن میں مگن ہے، اپنی مستی میں مست و الست کھڑا ہے، اوپر کی طرف نگاہیں ہیں۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم تیسری مرتبہ اس کو سلام کیا اور اس نے سلام کا جواب نہ دیا، رب کریم نے جبریل امین کو بھیج دیا۔ رب کریم نے فرمایا میرے روح، میرے عیسیٰ، یہ وہ شخص ہے جس کو میں نے اپنے عشق کا آدھا ذرہ عطا کیا۔ فرمایا اب اس کا عالم یہ اگر آرے کے اندر رکھ کر اس کو چیر دیا جائے کہ جسم کے 2 ٹکڑے ہو جائیں گے، اس کو پرواہ تک نہیں ہوگی اور خبر تک نہیں ہوگی کہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ۔ اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کو آپ کے سلام کا جواب نہیں دے رہا۔ سلام کا جواب نہ دینا یہ معمولی سی بات ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کوئی قریب کھڑا ہے یا نہیں کھڑا، اگر آرے میں چیر دیا جائے پھر بھی اس کو خبر تک نہیں ہو۔ یہ عشق الہی ہے، یہ محبت ہے، اصل محبت یہی ہے۔ رب کریم جس کے دل میں آدھا ذرہ عشق عطا فرما دے، سوائے رب کریم کی یاد کے اور کوئی کام نہیں ہوتا اسے۔ اگرچہ دنیا کے سارے کام ہوتے رہتے ہیں، سارے کام ہوتے ہیں، وہ ہاتھ سے کرتا ہے کام، اپنے سر انجام دیتا ہے، فریضہ سر انجام دیتا ہے، اپنے قدموں سے چلتا بھی ہے، اپنی نگاہوں سے دیکھتا بھی ہے، اپنے کانوں سے سنتا بھی ہے، اپنے دل میں تمنا اور آرزو بھی رکھتا ہے، دماغ میں فکر اور سوچ بھی رکھتا ہے، لیکن اس کا بولنا، اس کا دیکھنا، اس کا سننا، اس کی فکر، اس کی تمنا، اس کی سوچ، اس کی چاہت، اس کے قدم، اس کے ہاتھ تب جب بھی اٹھتے ہیں ہر بار رب کریم کے عشق اور محبت کی طرف اٹھتے ہیں۔ جہاں مولا کی یاد ہو، مولا کا عشق ہو، مولا کی محبت ہو، اس راہ پہ مولا راضی ہوتا اسی طرف اس کے قدم چلتے ہیں۔ جس شے کو پکڑنے پر مولا کی رضا ہوتی اسی شے کو پکڑتا ہے، جس شے کے دیکھنے میں مولا خوش ہوتا اسی کو دیکھتا ہے، جس شے کے بولنے میں مولا خوش ہوتا اسی شے کو بولتا ہے۔
آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا اپنی نگاہوں سے عبادت کیا کرو، اپنی زبانوں سے عبادت کیا کرو۔ صحابہ کرام نے عرض کیا آقا نگاہوں کی اور زبانوں کی عبادت کیا ہے؟ آقا نے فرمایا نگاہ کی عبادت یہ ہے اللہ کے کلام کو تکا جائے، قرآن مجید کو دیکھا جائے، تکا جائے۔ اور عرض کیا حضور زبانوں کی عبادت کیا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا زبانوں کی عبادت یہ ہے کہ قرآن کی تلاوت کی جائے، قرآن کی تلاوت کی جائے، اللہ کا ذکر ہو کسی نہ کسی طریقے۔ یارو یہ ہے عشق الہی۔ رب کریم ہم تمام مومنین کو اپنی محبت عطا فرما، اپنا عشق عطا فرما۔ ہم تمام مومنین کو، حضور کی ساری امت کو اسی آیت کے زمرے میں لے آئے کہ جن کے متعلق رب کریم نے ارشاد فرمایا کہ مومن وہ ہیں جو اپنے رب سے عشق لڑاتے ہیں، محبت کرتے ہیں، سخت شدید ترین محبت کرتے ہیں۔ اور شدید ترین محبت کی علامت یہ ہے جس سے محبت ہوتی ہے وہ اسی کے تذکروں میں رہتا ہے، اسی کی یاد میں رہتا ہے، ہرگز وہ کام نہیں کرتا جس سے اس کا محبوب ناراض ہوتا، اور ہر وہ کام کرتا جس سے اس کا محبوب راضی ہوتا۔ اگر ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں تو ہر وہ کام بجا لیں جس سے ہمارا رب راضی ہوتا، اور ہر اس کام سے اپنے آپ کو بچا لیں، جس کام سے، جس عمل سے، جس نگاہ سے، جس تذکرے سے، جس زبان سے، جس گفتگو سے، جس کلام سے ہمارا مولا ناراض ہوتا ہو۔